جناب زبیر صاحب، اخنزادہ حسین اللہ صاحب، دیگر قائدین، مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ، صحافی حضرات، سامعین، میں کراچی پریس کلب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا قدم بہت بھاری ہے اور جہاں جاتا ہے ہلچل مچاتا ہے، تو مجھے یقین نہیں تھا کہ پریس کلب آج کھلا ہوگا، لیکن یہ کراچی پریس کلب کی جمہوریت کے لیے، بشری حقوق کے لیے اور اس ملک کے لیے ان کا عزم ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں، تو میں کراچی پریس کلب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مختصراً چند نکات میں اپنی گفتگو رکھوں گا۔ سیاسی استحکام، معاشی ترقی، قومی یکجہتی اور دہشت گردی کی وبا، یہ 4 چیلنجز ہیں پاکستان کے اوپر۔ میں پھر بتا دیتا ہوں، سیاسی استحکام، معاشی ترقی، قومی یکجہتی اور دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وبا، یہ 4 بنیادی چیلنجز ہیں پاکستان۔ ان 4 چیلنجز کی جڑ کیا ہے؟ ان 4 چیلنجز کی جڑ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا ہے۔ 2024 کے الیکشن کی چوری ہے۔ جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کی جائے گی، ملک سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکتا، ملک معاشی ترقی کے راستے پر چل نہیں سکتا، قومی یکجہتی، فیڈریٹنگ یونٹ کا فیڈریشن کے ساتھ ایک بھائی چارے کا تعلق وہ قائم نہیں ہو سکتا، اور دہشت گردی جو بے قابو ہو چکی ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں، معیشت کے حوالے سے کچھ گفتگو جناب زبیر صاحب نے کی ہے۔ اس وقت پاکستان کی 60% دولت انڈیپینڈنٹ سورسز کے مطابق 10% لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ یہ بہترین طبقاتی تقسیم ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے اوپر مافیا مسلط ہے، جن کے پاس دولت کا ارتکاز بھی ہے اور جن کے پاس اختیارات اور طاقت کا ارتکاز بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو سروے آئی ہے، غذائی قلت پہلے پاکستان کے اندر تھی، جس کا 44% بیلو پاورٹی لائن کی بات کی ہے، لیکن اب 53% اضافہ، 53% انکریز غذائی قلت میں ہوا ہے، اور غذائی قلت اب ایک بہت بڑا چیلنج کی صورت میں وہ سامنے آیا ہے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، ایکسپورٹ تباہ ہو چکی ہے، بے روزگاری 20 سال کے سب سے اونچی اور دہشت گردی خود پاکستان کہتا ہے، پاکستان کی حکومت کہتی ہے۔ یہ جو 2025 کا سال تھا، یہ گزشتہ پورے ایک ڈیکیڈ کا سب سے بری سال 2025، جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی۔ یہ سارے چیلنجز یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے، ان کی اخلاقی چل رہی ہے، قانونی چل رہی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اب ونڈر بوائے کی ضرورت ہے۔ ونڈر بوائے کی بات جب کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے پنڈی بوائے فیل ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے پنڈی بوائے، اس لیے ونڈر بوائے کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی ایشوز ہیں، جب تک ان ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، اور ان ایشو کی جڑ وہ یہ ہے کہ آپ بنیادی غلطی کی اصلاح کریں۔ 2024 کا مینڈیٹ واپس کریں، 2024 کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ اس سے واپس ہو جائے، معافی مانگے اس قوم سے۔ آپ اس کے بجائے اور غلطیاں کر رہے ہیں۔ 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کیا ہے؟ بلینکٹ لائف ٹائم امیونٹی، تاحیات دائمی استثناء، غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر آئینی، آرٹیکل 26 آف دا کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کل کر دی گئی ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ختم
کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ 2024 کے الیکشن کے ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس غلطی کی، اس جرم کو چھپانے کے لیے اب مزید جرائم کر رہے ہیں، اور اپنے جرم کی سزا 24-25 کروڑ پاکستانیوں کو وہ دہشت گردی کی صورت میں، وہ مہنگائی کی صورت میں، اور وہ تباہ شدہ معیشت کی صورت میں وہ دے رہے ہیں۔ اس لیے مینڈیٹ کی واپسی اور آئین کی بحالی اور انڈیپینڈنٹ عدلیہ کی بحالی اور سویلین سپریمیسی اور ساورن پارلیمنٹ اور فری پریس اور فنڈامنٹل رائٹ کی ریسٹوریشن، یہ آج کی جنگ ہے پاکستان کی، اور ہر پاکستانی کو اس جنگ کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اسی جنگ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ میں اس موقع کے اوپر ایک بات وہ تیرا آپریشن کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ سردیوں کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور اس برف باری میں محب وطن افریقیوں کو، جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی ہے فرنگیوں کے خلاف، آپ ان کے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو نقل مکانی کے اوپر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ حساب تو دے کہ 22 ملٹری آپریشن کیوں ناکام ہو گئے؟ ہر ملٹری آپریشن کے بعد آپ نے اعلان کیا دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی۔ دہشت گرد تو آج بھی موجود ہے، پختونوں کی کمر توڑ دی ہے تم نے۔ اور یہ کیسے ملٹری آپریشن ہے جس سے پختون تو تباہ ہو گئے، لیکن جرنیلوں نے پاپا جونز کمپنیاں بنائی، جرنیلوں نے جزیرے خریدے۔ اس لیے پختونوں کی نقل مکانی، گروہ آپریشن، خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن کسی صورت پاکستان کے عوام اور پختونوں کو قبول نہیں ہے۔ پہلے 22 ملٹری آپریشن کی ناکامی کا حساب دو، اس کے بعد بات کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ جو اس وقت پاکستان کو اوپن ایئر پریزن بنایا ہے ایمان مزاری کے اوپر، آپ دیکھیں جج صاحب کہتا ہے، محمود خالد چکزئی صاحب، جج صاحب جب عمران خان سے ملاقات کے لیے بات کی جاتی ہے، مارن بلوچ سے ملاقات کے لیے میں خود کوئٹہ جیل گیا، مجھے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ علی وزیر سے ملاقات کے لیے میں سکر جیل آیا، ایک دن سکر جیل میں رہا، ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ جج صاحب وہاں نظر نہیں آتے، لیکن جب ہادی علی چٹا اور ایمان مزاری کی بات ہوتی ہے، جج کہتے ہو افغانستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، حاضر کرو۔ جج کہتے ہو خشکی میں ہو، پہاڑ میں ہو، سمندر میں، حاضر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہادی علی چٹا اور ایمان مزاری کہتا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے، ننگے بادشاہ کو ننگا کہتا ہے، اس لیے ان کو حاضر کر لو۔ یہ ظلم ہے۔ سہراب برکت کی گرفتاری، ان کی جیل میں، یہ ظلم ہے۔ سیاسی قیدیاں، عمران خان، بشرا بی بی، اعجاز چودھری، شاہ محمود، علی وزیر، مارن بلوچ، عبدالصمد، سہراب برکت، یہ سب وہ لوگ ہیں جو عوامی حقوق کی آواز اٹھانے کے جرم میں طاقتوروں کے خلاف ایبسلوٹلی ناٹ کا للکار بلند کرنے کی صورت میں جیل کے اندر۔ اس سے یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ بشری حقوق کی جنگ ہے، یہ آئین کی جنگ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی جنگ ہے، یہ اقبال اور قائد کے پاکستان کی جنگ ہے، یہ بند کمروں میں بیٹھے والے چند چوکیداروں سے اس 25 کروڑ کے عوام کی رہائی کی جنگ ہے۔ تو میں مذمت کرتا ہوں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کے خلاف جج کی، عدالتوں کی اس رویے کی، اور جھوٹے وفاقی حکومت کی طرف سے ان کے خلاف جھوٹے کیسز کی۔ میں اس موقع پہ آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ میں کراچی میں ہوں۔ کراچی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا شہر ہے، اور مارچ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 23 سال پورے ہو جائیں گے امریکی جیل میں۔ ایک جرنیل نے، پرویز مشرف نے $55,000 میں اس کو امریکہ کو فروخت کر دیا۔ یہ اب ثابت ہو چکا ہے۔ امریکی سینٹ اور کانگریس میں اس کے دستاویزات پیش ہو چکے ہیں۔ ان جرنیلوں نے آئین کو بھی توڑا، ان جرنیلوں نے عدلیہ کو بھی قبضہ کر لیا، ان جرنیلوں نے ہماری بیٹیوں کو بھی فروخت کر دیا۔ 23 سال اس کے مارچ کے اندر پورے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، اور رہائی بالکل ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک دستاویز، ایک صفحے کی امائکس بریف آج وفاقی حکومت لکھ لیں
جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن کیے، جس کے خلاف اس جج کو بیچارے کو سزا دی گئی کہ اس نے شہباز شریف کو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کر دیا تھا. ایک صفحے کا نوٹس شہباز شریف لکھیں امائکس بریف کہ پاکستانی حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حق میں ہے، صرف یہ لکھیں ڈاکٹر عافیہ رہا ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کر رہے. اس لیے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس موقع کے اوپر میں اپنی طرف سے تعاون کا یقین دلاتا ہوں. خبریں آ رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے 25 سال کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں 40 سال بھی کر لو، قوم تمہیں قبول نہیں کرے گی انشاءاللہ. تم نفرت کی علامت ہو، نفرت کی علامت ہو تم. قوم تمہیں کسی صورت انشاءاللہ قبول نہیں کرے گی. ہم اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور میں پاکستان رائٹس موومنٹ کی طرف سے شانہ بشانہ انشاءاللہ ساورن پارلیمنٹ کا، ٹرو ڈیموکریسی کا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، فنڈامنٹل رائٹس کا یہ جنگ آپ کے ساتھ انشاءاللہ لڑوں گا. بہت شکریہ.